وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے مبارک گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہونے اور جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اور جمع ہونے کا مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شریعت کو، اللہ رب العالمین کی توحید کے علم کو سیکھیں. اس کے علاوہ دوسرا ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی مسجد میں علم دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، ان کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی مسجد میں جمع آتا ہے یا اکٹھا ہوتے ہیں لوگ تاکہ اللہ رب العالمین کے دین کا علم سیکھیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو مکمل حج کا اور ایک روایت میں ہے مکمل عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ کتنی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے اس فضیلت سے، لہذا اس سے کسی کو پیچھے نہیں رہنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی قوم مجتمع قوم بیت من بیوت اللہ، اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے اور قرآن مجید کی تعلیم سیکھتی ہے، شریعت کا علم حاصل کرتی ہے اور آپس میں اس کا گفتگو کرتی ہے، دین اسلام کی باتیں سیکھتی ہیں، تو کہا الا حفت علیہم الملائکہ، فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. وغشیت علیہم الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت کا سایہ ان کے سروں کے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ لوگ رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے اور اللہ تعالی ان کا تذکرہ آسمان کی محفل میں کرتا ہے. فرشتوں کی جو محفل ہوتی ہے رب العالمین کے سامنے، اس مجلس کی، اس محفل کا تذکرہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر فرشتوں کی محفل میں فرماتا ہے. یہ کم بڑی اعجاز اور کم بڑی فخر اور کم بڑی نعمت کی بات نہیں ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، دیا ہے. لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من سلک طریقاً، جو آدمی علم دین سیکھنے کے لیے
راستے پہ چلتا ہے، من سلک طریقا، راستے پہ چلتا ہے، چاہے تھوڑا چلے یا زیادہ چلے، اس کا گھر مسجد سے قریب ہو یا دور ہو، اگر وہ چلتا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ یلتمس فی علما، تاکہ وہ علم سیکھے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ غور کیجیے، ہم سب کی آرزو کیا ہے؟ دنیا میں 50 سال 60 سال 70 سال زندگی گزارنے کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو جنت سے ہمکنار کر دے، جنت سے نواز دے۔ اس سے بڑی آرزو دنیا کے اندر ایک بندہ مومن کی اور دوسری کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ آرزو اگر آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں یا اس آرزو کے راستے کو اگر آسان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں آئیے اور علم سیکھیے، تاکہ اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے۔ اور جنت کا راستہ آسان نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا کہ جاؤ جنت دیکھ کر کے آؤ، ایک مرتبہ گھوم کر کے آؤ، تو حضرت جبرائیل امین جب جنت گھومنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو خواہشات نفسانی سے اور دوسری چیزوں سے جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے، ان چیزوں سے اللہ نے گھیر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین واپس آئے اور کہا کہ اللہ، جنت کے راستے اتنے خاردار ہیں، اتنے کانٹے دار ہیں، اور وہاں پہ انسان کے بھٹکنے کا اتنا خطرہ ہے کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جنت میں جا ہی نہیں پائے گا۔ غور کیجیے، لہذا جنت کا راستہ تو یہ آسان ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ پہلی محفل جب ہوتی ہے علم کی کسی چیز کی تو لوگ آتے ہیں، اور پھر دوسری محفل میں اس سے تھوڑا کم، تیسری محفل میں اس سے تھوڑا کم، اور پھر اس کے بعد لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو جنت کا راستہ اتنا بھی آسان نہیں ہے، اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر مصابرت کرنی پڑتی ہے، اور پوری دل جمعی کے ساتھ لگ کر کے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اب اتنی باتیں جان لینے کے بعد آپ کو یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، اصول ثلاثہ، قواعد اربع اور نواقض اسلام، 3 کتابوں کا مجموعہ ہے، 3 مختصر رسالے ہیں اس کتاب کے اندر، ہے نا، جو آپ سب کے ہاتھ میں ہے۔ اصول ثلاثہ الحمدللہ 1 سال کے اندر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، مکمل کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو سلیبس ہے، جس طرح سے علماء درس دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ہم نے مسجد نبوی کے اندر دیکھا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کرے تو آپ دیکھیے گا کہ بڑے بڑے علماء مسجد نبوی میں اس کتاب کا درس دیتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء ان علماء کے درسوں کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، مدینہ منورہ کے، وہ جب پڑھاتے تھے، ہم لوگوں نے اس کتاب کو انہی سے پڑھا ہے، جب وہ پڑھاتے تھے تو ہمارے وہ استاذ جو ہم کو کالج میں پڑھاتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے استاذ بھی کاپی اور قلم لے کر کے اس درس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہم لوگ بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کتنی ہے آپ غور کیجئے۔ ہم لوگ علم کی اہمیت کو پورے طور پہ سمجھتے نہیں ہیں۔ بھائی اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کی تحقیق کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو نافذ کریں اور شرک سے پوری زندگی بچیں۔ تو جب تک توحید کو سمجھیں گے نہیں، شرک کو جب تک نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم کسی چیز کو یا توحید اور شرک کے درمیان فرق کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ راستہ توحید کا ہے؟ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ راستہ شرک کا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم سیکھنا پڑے گا یا پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ لہذا یہ کتاب جو ہے قواعد اربع، 4 قاعدے ہیں اس میں۔ کتنا قاعدہ؟ قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو، یعنی 4 بنیادی باتیں ہیں۔ قاعدہ فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، جیسے قرآن مجید میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے،
من البیت و اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے۔ تو قاعدہ کے معنی بنیاد، یعنی 4 ایسی بنیادی باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی، 4 ایسی فنڈامنٹل چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی جس سے آپ شرک کو پورے طور پہ سمجھ جائیں گے، اور شرک کے تعلق سے انسان کے دل میں جو شبہ ہے نا، وہ شبہ انشاءاللہ ان چیزوں سے یا ان 4 قاعدوں کو صحیح طریقے سے پڑھ لینے سے پورے طور پہ وہ شبہ دور ہو جائے گا۔ یہ تو اس کتاب کی اہمیت ہوئی۔ اب آئیے اس کتاب کے جو رائٹر ہیں ان کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں اور ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصول ثلاثہ کے بھی رائٹر وہی تھے۔ دیکھیے کتاب میں لکھا ہوا ہے شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی، محمد بن سلیمان التمیمی۔ ان کا پورا نام ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی، محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی۔ اہل حدیثوں کو عام طور پر آدمی چڑھانے کے لیے کیا کہتے ہیں لوگ؟ وہابی۔ وہابی کس کے طرف نسبت کرتے ہیں؟ یہی محمد بن عبد الوہاب کی طرف، محمد بن عبد الوہاب کی طرف۔ تو ہم کو اصل میں عبد الوہاب ان کے والد کا نام ہے، تو اہل حدیث کو اگر وہابی کہنا بھی ہے تو وہابی نہیں کہہ سکتے، محمدی کہنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ محمد نام ہے، محمد نام ہے امام کا، امام مجدد جو 2ری صدی کے مجدد ہیں۔ وہ زمانہ ایک زمانہ ایسا تھا جب مکۃ المکرمہ کے اندر اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر شرک کا دورہ تھا، لوگ قبر پوجتے تھے۔ مکے میں قبرستان ہے معلیٰ، وہاں صحابہ کرام دفن ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دفن ہیں، ان کا مزار بنا ہوا تھا، اور لوگ وہاں جا کر کے نظر و نیاز مانگا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ مکہ میں تیار نہیں ہوتا تھا، مکہ والے غریب تھے، پیٹرول کے نکلنے سے پہلے وہ لوگ نہایت غریب تھے۔ یہ جو دولت سعودی عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ 50-60 سال کی دولت ہے، اس سے پہلے بہت غربت تھی۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو پانی جہاز سے جا چکے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ بتائیں گے، لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے خیمے میں جب کھانا وغیرہ بناتے تھے تو دیکھتے تھے کہ سعودی آ کے ہمارے خیمے کے باہر بیٹھے ہوتے تھے کہ کچھ اگر بچ جائے گا حاجیوں کا کھانا تو حاجی ان کو دے دیتے تھے، وہ کھایا کرتے تھے۔ اتنی غربت تھی جب یہ مال پیٹرول نہیں نکلا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، یہ حالت تھی ان کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے توفیق سے ان کو نوازا ہے۔ آپ یہی ساؤتھ میں دیکھ لیجیے، حیدرآباد میں کتنی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، مکہ بلڈنگ ہے اور دوسرے بلڈنگیں ہیں۔ نوابوں نے اپنی دولت لکھ دی تھی کہ اس بلڈنگ کا جو کرایہ آئے گا وہ کہاں جائے گا؟ مکہ جائے گا، خانہ کعبہ جائے گا، اس کی خدمت کے لیے، اس کے رنگ روغن کے لیے، مسجد کے دیکھ بھال کرنے والے لوگوں کے تنخواہ کے لیے ہندوستان سے پیسے جایا کرتے تھے۔ وہ دور ہے، اللہ تعالیٰ کیسے حالات پلٹتا ہے دیکھیے۔ اب ہندوستان سے لوگ اپنی روزی روٹی تلاشنے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں سے خزانے جاتے تھے، سونے چاندی ہیرے جواہرات، جو بڑے بڑے نواب تھے اور بادشاہ تھے وہ یہاں سے خانہ کعبہ کے لیے بھیجا کرتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ غلاف مصر سے بن کر کے آتا تھا۔ کہاں سے؟ مصر سے، ایجپٹ سے۔ تو وہ جس اونٹ کے اوپر لاد کر کے آتا تھا، خانہ کعبہ کا غلاف اونٹ کے اوپر لوڈ ہو کر کے آتا تھا، تو اس اونٹ کو مکہ والے گھر گھر میں گھماتے تھے اور اس اونٹ کے پیٹھ کے اوپر دودھ ڈالتے تھے اور نیچے پیالہ سے اس دودھ کو چھان کر کے پیتے تھے۔ یعنی جہالت کی یہ کیفیت تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے دور میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، یا آپ کی پیدائش ہوئی، آپ ایک علمی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا بھی بہت بڑے عالم تھے اور آپ کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے،
علم پہلے انہوں نے یہاں سے حاصل کیا اور اس کے بعد بصرہ چلے گئے، عراق جانے کے بعد وہاں علم حاصل کرنے کے بعد جب علم پختہ ہوا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ بدعت کے اندر ملوث ہیں، اور وہاں کے جو علماء ہیں وہ بدعت کے اوپر خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، سب بدعت کو دیکھ کر کے برداشت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ دعوت دینی شروع کی اور ان لوگوں کے گمراہیوں سے ان کو آگاہ کرنا شروع کیا۔ تو بصرہ والوں نے، وہاں کے حاکم نے، وہاں کے گورنر نے ان کو اپنے یہاں سے نکال دیا، بھگا دیا، کہا کہ اب تم ہمارے یہاں نہیں رہ سکتے ہو۔ وہاں سے چل کر کے سعودی عرب آئے، جو ان کا ملک تھا، ان کا جو گاؤں تھا، اور آنے کے بعد درعیہ نامی ایک جگہ ہے، اس سے کچھ دور رہنے لگے۔ پھر دھیرے دھیرے ہو کر کے درعیہ کے جو حاکم تھے محمد بن سعود، جن کی طرف منسوب ہے سعودیہ، ہے نا، ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور دونوں کا پیکٹ اور معاہدہ ہوا کہ آپ بادشاہت کے طرف سے ہماری مدد کریں اور ہم علم کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس طرح سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کی۔ مکہ کے اندر جتنے مزار وغیرہ تھے، مدینہ کے اندر جتنے مزار وغیرہ تھے، ان تمام کو توڑا گیا، ان کو ہٹایا گیا، صاف ستھرا کیا گیا، اور صاف ستھری توحید اور دین اسلام کی تبلیغ، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح سے شریعت اور دین نازل ہوئی تھی، پھر سے اس کو اسی طرح سے نافذ کیا گیا اور اسی طرح سے پھیلایا گیا۔ یہ کام کس کے ذریعے سے لیا اللہ رب العالمین نے؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ ان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 1115 ہجری میں ہوئی ہے، 1115 ہجری۔ ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 1444 چل رہا ہے، یعنی 1700، اگر مسیحی اعتبار سے دیکھیں گے تو 1700 سم تھنگ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 18 19 20 21 22 میں ابھی ہم لوگ ہیں۔ ایک شہر ہے، اس کا نام ہے عیینہ، ہے نا، وہاں یہ پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے والد اور ان کے دادا بھی بڑے عالم تھے۔ قرآن مجید 10 سال کی سے بھی کم عمر آپ کی تھی تو آپ نے قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا، اور کئی مرتبہ بصرہ گئے، کئی مرتبہ مدینہ گئے، مکہ گئے تاکہ علم حاصل کر سکیں، اور اسی طرح سے 1206 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اس مختصر سی مدت میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کام رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھتے ہیں، اور ان کاموں میں سے یہ کام ہے اس طرح کی کتابوں کا لکھنا۔ آپ جب ان کتابوں کو پڑھیں گے، یا وہ لوگ جو اصول ثلاثہ کو پڑھ چکے ہیں، شیخ کا منہج آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ کوئی بھی بات بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے کے بعد یا تو قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، یا نہیں تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہیں۔ اپنی جانب سے، اپنی طرف سے کوئی ایک بھی بات نہیں کہتے، یعنی پوری باتیں ان کے کتاب و سنت کے دلائل سے مدلل ہوتی ہیں، اور اپنی جانب سے ایک بھی بات نہیں کہتے۔ گویا اگر ان کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم قرآن مجید یا حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی کتاب کو سجایا ہے اور اس کو بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ امت کے لیے بڑے ناصح اور نصیحت کرنے والے علماء میں سے ایک عالم دین تھے۔ اب چلیے، باضابطہ یہ اتنی تمہیدی گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے کر دی، اب باضابطہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں، کتاب کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے کوئی۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ہم پر 4 مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔
نہیں یہ ہو چکا، یہ اصول ثلاثہ ہے. پیج نمبر کتنا نکالے ہیں آپ؟ نہیں آگے جائیے. اس میں 3 کتاب ہے، میں نے بتایا نا 3 کتاب ہے. پہلی کتاب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، دوسری کتاب پڑھنی ہے ابھی. جی قواعد اربع. میں اللہ کریم سے جو عرش عظیم کا رب ہے دعا وہ ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت میں آپ کا نگہبان ہو. جی 29 پیج نمبر 29. آپ جہاں کہیں رہیں آپ کو مبارک بنائیں اور اپنے ان بندوں میں شامل فرمائیں جو نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں اور گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں. بلا شبہ یہ تینوں باتیں سعادت کی علامت ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی. کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خط لکھتے تھے، کسی کو لکھ کر کے، یا خود تو آپ لکھتے نہیں تھے، جس سے لکھواتے تھے، تو خط کے شروع میں کیا لکھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطوط تھے، لیٹرز تھے جو آپ نے مختلف بادشاہوں کو لکھے ہیں، ان کو جب چیک کیا گیا، دیکھا گیا، تو ان کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. تو اسی لیے اور قرآن مجید کے نزول کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا کس سے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع. ہر وہ کام جو عظیم ہو، بڑا کام ہو، اگر اس کو اللہ رب العالمین کے نام سے نہ شروع کیا جائے تو وہ کام ادھورا ہے. اقطع مانے دم کٹا ہوا، ادھورا، ممحوق البرکہ، اس کام کے اندر برکت نہیں ہونے والی ہے. لہذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہا کرتے تھے فی، ہر کام کے اندر، فی شانہ کلہ، اپنے تمام کاموں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ کہا کرتے تھے. تو اسی سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کس سے کی؟ بسم اللہ کے ذریعے کی. بسم اللہ کام کے شروع میں کہنے سے اللہ رب العالمین کی مدد اور استعانت آدمی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. با جو ہے بسم اللہ کے اندر، با یہ کیا ہے؟ مدد کے لیے ہے، مدد کے لیے. یعنی میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اگر آدمی بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اس کام کی شروعات کر رہا ہوں تیرے مبارک نام کے ذریعے سے، اے اللہ رب العالمین میرے اس کام میں تو برکت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ شیطان کو اس کام سے دور کر دیتا ہے اور اس کام کے اندر برکت اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. اور اس میں اللہ رب العالمین کے 3 ناموں کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العالمین کے کتنے ناموں کا تذکرہ ہے؟ 3 نام کا. اللہ، اور اس کے بعد الرحمن الرحیم. غور کیجئے، اللہ یہ اللہ رب العالمین کا اصلی نام ہے. جتنے بھی صفت آیتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اللہ نام کے بعد آتے ہیں. اور رحمان یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بڑھوتری کے اوپر دلالت کرتی ہے. اور رحیم یہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے، یہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. لہذا شیخ الاسلام نے کتاب کی ابتدا جب کی
تو اس عظیم آیت کریمہ کو اپنی کتاب کے شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کیا کرتے تھے صحابہ کرام کے سامنے، تو بیان کی ابتدا آپ کس سے کرتے تھے؟ ان الحمدللہ، یا الحمدللہ رب العالمین، یا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی کو کہیں پہ بیان کرنے کا موقع ملے، کہیں پہ یہ کہا جائے کہ 2-4 لفظ آپ بولیے، تو ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ ان الحمدللہ سے کرنی چاہیے۔ اور اگر کہیں پہ لکھنے کا موقع ملے کہ چلیے آپ ایک خط لکھ کر کے دیجئے، تو خط لکھنے کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا؟ تو اسی سے شیخ الاسلام نے اپنے اس کتاب کی ابتدا کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں اللہ کریم سے، اللہ رب العالمین سے جو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر، سخی ہے، فیاض ہے، اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے، اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے، اللہ کریم سے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم، یہاں پہ عرش کس کو کہتے ہیں؟ عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جس کے اوپر اللہ رب العالمین ہے۔ اب وہ کیسے ہے، کس کیفیت میں ہے، یہ کیفیت کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہم کو اس میں نہیں جانا۔ لیکن عرش یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بہت عظیم مخلوق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ۔ اے اللہ رب العالمین، تیرے لیے تعریف ہو عدد خلقہ، تیرے مخلوق کے گنتی کے برابر، ورضا نفسہ، اتنی تعریف ہو جس سے تو راضی ہو جائے، وزینت عرشہ، اے اللہ تیری اتنی تعریف ہو جتنے تیرے عرش کا وزن ہے، تیرے عرش کا وزن ہے۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وزندار چیز کو بیان کرنے کی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑی تو آپ نے کس چیز کی مثال دی؟ عرش کی مثال دی۔ عرش کتنا بڑا ہے اس کے اندازے کے لیے ایک بات کو سمجھیے، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی، اس لیے کہ اس میں کرسی کا تذکرہ ہے۔ آیت الکرسی کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کرسی کا تذکرہ ہے۔ کرسی کیا ہے؟ بولیے کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، قدم رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں بول سکتے، یہ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ کو کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کرسی۔ اب یہ کرسی کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ، اگر اس کو ہم سمجھ جائیں گے تو عرش کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھتا ہے، اگر اس پہ 7 آسمان اور 7 زمین کو لے لیا جائے اور لے کر کے اگر اس کرسی میں ڈال دی جائے تو اس کی حیثیت ویسی ہوگی جیسے کوئی آدمی ایک چٹیل میدان میں اپنی ہاتھ کی انگوٹھی نکال کر کے پھینک دے۔ چٹیل میدان میں اگر ہم میں کا کوئی آدمی اپنی انگوٹھی نکال کر کے پھینک دے تو اس کی انگوٹھی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ کہا کرسی کے اوپر اگر 7 آسمان کو 7 زمین کو ڈال دیا جائے تو یہ 7 آسمان 7 زمین کرسی کے وسعت اور گہرائی میں گم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ آج تھوڑی سی زمین کی بادشاہت اگر ہم کو مل جاتی ہے، تھوڑی سی زمین کے اگر ہم مالک ہو جاتے ہیں
4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन अगर किसी के पास हो जाती है तो वो सीना फुला करके चलता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है, मैं करोड़पति हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत के सामने उसकी बादशाहत क्या है, ज़रा आप गौर कीजिए। 7 ज़मीन 7 आसमान जिसमें पूरे मुल्क हैं, ये हिंदुस्तान, इसके अलावा जितने ममालिक हैं, जितने बर्रे आजम हैं, ये सब के सब उसके अंदर दाखिल है। अफ्रीका है, अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, ये सारी चीजें उसमें दाखिल हैं। अगर उसको कुर्सी में डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा टॉर्च लेकर के 7 आसमान 7 जमीन को। ये कुर्सी की कैफियत है। और इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अगर उसी कुर्सी को, जो कुर्सी में 7 आसमान 7 ज़मीन गायब हो गया था, उसी को उठा करके अगर अर्श पे डाल दिया जाए तो उसकी वही कैफियत होगी जो 7 आसमान और 7 ज़मीन की कुर्सी में हुई थी। यानी ये कुर्सी अर्श के वुसअतों में गुम हो जाएगा, नहीं मिलेगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये कितनी अजीम मखलूक है, इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में कहा, इसीलिए जो मसनून दुआएं हैं उनको आदमी को चाहिए कि वो याद करे। कितनी अजीम दुआ है, देखिए, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो उस वक्त ये दुआ किया करते थे, उस वक्त ये दुआ किया करते थे। हमें और आपको चाहिए कि हम खुद ये दुआ सीखें और अपने बाल बच्चों को भी ये दुआ सीखने और उसको पढ़ने की तरगीब दिलाएं। कहा, मैं अल्लाह करीम से जो अर्श अजीम का, अर्श अजीम, अर्श को अजीम कहा गया, गौर कीजिए। और आयतुल कुर्सी का जो खात्मा अल्लाह ताला ने किया है वो किससे किया है, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अर्श अजीम, तो कहा अल्लाह करीम से जो अर्श अजीम का रब है, रब है माने मालिक है, अर्श अजीम को पैदा करने वाला है, रुबूबियत का तस्करा किया। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत है, क्या, अर्श अजीम। दुआ गो हूँ शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह हमारे आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो क़यामत तक इस किताब को पढ़ेंगे उनके लिए दुआ कर रहे हैं। देखिए, ये उलमा का इस उम्मत के साथ कैसी मोहब्बत है कि वो किताब पढ़ने वाले लोगों के लिए पहले दुआ दे रहे हैं। क्या दुआ दे रहे हैं, देखिए, कि वो दुनिया व आखिरत में आपका निगहबान हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत में हमारा निगहबान हो। और जिसका निगहबान अल्लाह ताला दुनिया में हो जाए, जिसका निगहबान अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में हो जाए, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? उसको कभी कोई परेशानी लाहक हो सकती है? उसको कभी कोई दीन इस्लाम से भटका सकता है? कभी नहीं भटका सकता। तो कहा आपका निगहबान हो, आप जहां कहीं भी रहें। अल्लाहु अकबर, ये दुआ देखिए कितनी अजीम दुआ है। आप जहां कहीं भी रहें, जिंदगी के किसी हिस्से में रहें, उम्र के किसी भी मकाम में रहें, अल्लाह ताला आपको मुबारक बनाए, आपको मुबारक बनाए। ये मुबारक बनाने की दुआ किसने की थी, किसने की थी? हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त, मैं जहां कहीं भी रहूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बाबरकत बनाया है। ये दुआ किसने की थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मुबारक, ये बहुत बड़ी दुआ है जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से करता है। जब वो मुबारक हो जाए, उसके हर चीज में बरकत होने लगे। मुबारक से मतलब उम्र में आपकी बरकत हो, आपके वक्त में बरकत हो, आपके रिस्क में बरकत हो, आपके औलाद में बरकत हो, आपके खानदान में बरकत हो, आपके हर काम में बरकत हो। जहां कहीं भी हो, सुबह उठें तो बरकत हो, शाम को जब बिस्तर पे जाएं तो बरकत हो, दिन में जब काम करें तो बरकत हो। बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो नेमत है कि इंसान हर वक्त उसका मोहताज है। अगर बरकत नहीं है
تو زندگی لطف سے خالی ہے، لطف سے خالی ہے، آدمی زندگی کا حقیقی مزہ نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہ دعا کر رہے ہیں شیخ الاسلام کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے، بابرکت بنائے، اور اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو نعمتوں کے ملنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان اس دنیا میں 3 حال سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ کتنے حال سے؟ 3 حالت ہوتی ہے انسان کی، دیکھیے گا۔ پہلی حالت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت میں ہوتا ہے نا؟ نمبر 1 نعمت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم سب نعمت میں ہیں۔ زندگی ہے، نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ صبح کا کھانا میسر ہے، رات کا کھانا میسر ہے، نیند میسر ہے، اور کیا نعمت چاہیے، ہے نا؟ ساری چیزیں زندگی کی، جسم کی، سب نظام بالکل درست اور بالکل صحیح چل رہا ہے۔ یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو آدمی یا تو نعمت میں ہوتا ہے یا نہیں، تو کبھی کبھی اللہ تعالی اس کو بولیے مصیبت۔ زندگی یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو کبھی نعمت ہوتی ہے یا کبھی بیمار پڑ جاتا ہے خود، یا کبھی اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسی خبر اس کو لاحق ہوتی ہے کہ اس کے مال میں نقصان ہو گیا ہے، اس کے کسی اور چیز میں نقصان ہو گیا ہے۔ زندگی میں یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، کبھی نعمت میں ہوتا ہے، کبھی مصیبت میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تیسرے نمبر پہ گناہ میں ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، یا تو کبھی نعمت میں، یا کبھی مصیبت میں، یا کبھی گناہ میں ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام دیکھیے کیا دعا کر رہے ہیں، کہا اور اپنے ان بندوں میں شامل کرے جو نعمتوں کے ملنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، دیکھیے لئن شکرتم، اگر تم میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم نعمت میں اضافہ کر دیں گے، نعمت میں اضافہ کر دیں گے، نعمت کو بڑھا دیں گے۔ شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ جس کی جو نعمت ہے اس حساب سے آدمی شکریہ ادا اللہ رب العالمین کا کرے۔ صحت کی نعمت ہے تو نمازوں کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو شکریہ کیا ہے کہ محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو مال سے نوازے۔ علم اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یہ نعمت کا شکریہ ہے۔ سواری اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور کسی کے پاس سواری نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ چل کے جا رہے ہیں، اب تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ آدمی کسی انجان آدمی کو اپنے پیچھے بٹھا بھی نہیں سکتا، لیکن جب آپ جان رہے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ کے پہچان کا ہے، پیدل چل کے جا رہا ہے، آپ جا رہے ہیں گاڑی سے، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا حق یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے اور آپ کے پاس ایسی سواری ہے کہ گنجائش ہے کہ پیچھے آپ کسی کو بٹھا سکتے ہیں، تو اس کو لے کر کے اپنے پیچھے بٹھا لیجئے، اپنی کار روک لیجئے اور اس کے اندر اس شخص کو، جو آدمی پیدل چل کے جا رہا ہے، اس کو بیٹھا لیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کیا ہے؟ شکریہ ہے، دولت کا۔ تو کہا اللہ رب العالمین آپ کو ان لوگوں میں بنائے جو نعمتوں کے ملنے کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔